بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر مائنڈ چینجر۔ آج جو میں نے اپنے سننے والوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پیر، فقیر، جنات اور نفسیاتی امراض۔ بدقسمتی سے 22ویں صدی میں پہنچنے کے باوجود ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ضعیف الاعتقادی اپنے عروج پر ہے۔ ہم ابھی تک اپنی ناکامیوں، اپنی پریشانیوں، اپنی بیماریوں کا حل پیروں، فقیروں، تعویذ، گنڈوں کے اندر دریافت کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی اپنے نے شاید تعویذ کروا دیے۔ شریکے کا ورڈ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک زہر کی طرح پھیل رہا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ دوسرے ہم سے جلتے ہیں۔ اس سلسلے میں شاید کسی کالم نگار نے لکھا تھا کہ میں اس دن حیران رہ گیا جب میں بازار میں جا رہا تھا اور ایک کھوتا ریڑھی والے نے اپنی کھوتا ریڑھی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، جلنے والے کا منہ کالا۔ آپ اپنے معاشرے میں نکلیں، آپ کو نئی کرولا گاڑی یا مرسیڈیز کے آگے یا پیچھے جوتا لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ کیا یہ جوتا اسے حادثے سے بچا لے گا؟ ہم تمام لوگ اپنی زندگی میں اس قسم کے کاموں کا شکار ہیں، اور یہی حال نفسیاتی امراض کے حوالے سے۔ نفسیات جن امراض کو کنورجن ڈس آرڈر کا نام دیتی ہے، ہم ان کے علاج کے لیے پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچی پر جن آ گئے ہیں، اس بچی پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تمام امراض جو ہیں وہ کسی بھی ماہر کے ذریعے، ماہر نفسیات یا سائیکیٹرسٹ کے ذریعے بڑی آسانی سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ علاج کے لیے درست ماہر کا انتخاب کریں۔ کیا آپ کے مریض کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے یا آپ کے مریض کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ آپ اگر پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں جن نکلوانے کے لیے، تو اسی طرح اگر آپ جن نکلوانے کے لیے اگر اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کا انتخاب کریں گے، اور اگر ماہر نفسیات کی ضرورت ہے تو آپ ماہر نفسیات کے پاس۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی عام روایت ہے کہ جیسے ہی کسی بچے یا بچی کو گھر میں دورہ پڑتا ہے تو آس پاس محلے دار اور رشتہ دار پہنچی ہوئی ہستیوں اور پہنچے ہوئے بزرگوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت کوئی فرد انہیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ نفسیاتی امراض ہے، اور ان کے لیے آپ کو باقاعدہ ماہر نفسیات کی یا ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جن نکلوانے کے چکر میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ کالا بکرا لے آئیں، اس میں آپ اپنے پیسے کا نقصان کرتے ہیں۔ ہنڈیوں کا عمل ہوتا ہے اور کئی سال یہ اعمال چلتے رہتے ہیں، کبھی کالا بکرا اور کبھی کالا مرغا، کبھی جو ہے عملیات کی زکوٰۃ، اور مختلف بہانوں سے جنات کو دور کرنے کے لیے آپ سے نذرانے وصول کیے جاتے ہیں۔ اور اس صورت میں جہاں ایک طرف آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہیں پر دوسری طرف آپ ایک ذہنی کرب اور ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان عملیات اور ان 2 نمبر جعلی پیروں کے چکر میں انسان بسا اوقات اپنی عزت تک گنوا بیٹھتے ہیں۔
تو سب سے پہلے یہ ضروری بات ہے کہ آپ نفسیاتی امراض اور ان کی علامات کو سمجھیں اور خام خواہ پیروں فقیروں کے پاس بھاگنے کی بجائے براہ راست اس ماہر سے رابطہ کریں جو اس مرض کو ختم کر سکتا ہے۔ آج سے اپنے اندر کی ضعیف الاعتقادی اور جو آپ کے گمراہ کن عقائد ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اب سائنس کا دور ہے، سائنس آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتا۔ عموماً جن خواتین کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات آ رہے ہیں، تو اس میں بڑی بڑی وجوہات جو ہیں وہ یا تو کسی من پسند شادی کے لیے ایسا کر رہی ہوتی ہے، کچھ حالات میں تعلیم سے بھاگنا، بعض دوسری صورتوں میں گھر کے کام کاج کو ایوائڈ کرنا۔ تو یہ ساری وہ بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں خواتین کے اندر جن آ جاتے ہیں، اور پیر صاحب تنہائی میں ان سے مختلف قسم کے وعدے وعید، پیسے یا ان کی عزت کا سودا کر کر گھر والوں کو کچھ ایسی ٹپس دے دیتے ہیں کہ آپ فلاں نام سے شروع ہونے والے لڑکے سے اگر اس کی شادی کر دیں تو اس کا جن اس کی جان چھوڑ دے گا۔ اگر آپ اس کو 40 دن بستر سے نہ اٹھنے دیں تو یہ جن اس کی جان چھوڑ دے گا۔ تو یہ سارے وہ کام ہوتے ہیں جو پیر صاحب مریض کو اعتماد میں لینے کے بعد، اس سے اگلوانے کے بعد گھر والوں کو وہ ٹپ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے مریض کے لیے آپ پراپر ماہر نفسیات کا انتخاب کر لیں جو اپنے شعبے میں ماہر ہو اور جس کو اپنے شعبے کے اوپر کمانڈ حاصل ہو، تو آپ بڑی آسانی سے ایسے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو مثبت سوچیں اور زندگی جئیں۔